بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جو ہم آپ کے لیے افسانہ لائے ہیں اس کا عنوان ہے کتی شہ۔ برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ ہمارا فیس بک اور انسٹاگرام بھی ایڈ کر لیجیے۔ آن لائن شاپنگ پہ ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ وہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر زور زور سے بھونک رہا تھا۔ یہ آزادی سے بھونکنا اسے بہت آسودگی دے رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، آزادی بھی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ اس سے پہلے کئی دفعہ چاند پہ نظر پڑتے ہی اس کا بھونکنے کو جی چاہتا، لیکن مالکوں کے خوف سے دل کی حسرت دل ہی میں رہ جاتی۔ پر آج تو وہ آزاد تھا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دوبارہ بھونکنا شروع کر دیا، اور دوسری طرف اسی پل کے نیچے چھپے ہوئے دونوں کتے گھبرا گئے۔ ایک نے پل کے نیچے سے جھانکتے ہوئے اسے متوجہ کیا اور اپنے پاس بلایا۔ جیسے ہی وہ پہنچا، اس نے دیکھا کہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور خارش زدہ کتا موجود تھا۔ تیسرا کتا ان سے ذرا فاصلے سے بیٹھ گیا، گرد و نواح کا جائزہ لینے لگا۔ آخر خاموشی اور پراسراریت کی وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنے دل میں سوچا۔ پھر آہستگی سے ان سے پوچھا، یہاں اتنی خاموشی میں تم کیوں بیٹھے ہو؟ تم بھی آرام سے ایک طرف بیٹھ جاؤ، ہم اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، دوسرے کتے نے کہا۔ لیکن کیوں؟ نئے آنے والے نے سوال کیا۔ اسے خارش زدہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ تھوڑے سے فاصلے پر سمٹ کے بیٹھ گیا۔ وہ اس لیے کہ جب سے اس کی ٹانگ موٹر سائیکل کی زد میں آ کر ٹوٹی ہے، یہ زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا۔ ہم کل سے بھوکے تھے۔ ایک بچہ ہاتھ میں روٹیاں لے کر ہمارے سامنے سے گزرا۔ میں نے جھپٹ کر وہ روٹیاں اس کے ہاتھ سے گرا دی، اور پھر ہم دونوں نے ایک ایک روٹی منہ میں دبائی اور وہاں سے بھاگ نکلے اور یہاں چھپ کے اپنا پیٹ بھرا، سب کی نظروں سے بھی محفوظ رہے۔ اور اس کے بعد آج جب ہم کھانے کی تلاش میں مارکیٹ گئے تو اس بچے کی نظر ہم پہ پڑ گئی۔ پھر کیا تھا؟ اس نے دوسرے بچوں کو جمع کیا اور ہم پہ سنگ باری شروع کر دی۔ خارش زدہ نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس نے بڑے غور سے اس کی بات سنی اور بولا، اس سے پہلے تو تم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے ہم بڑی بے فکری سے مارکیٹوں کے چکر لگاتے، جہاں سے ہمیں بہت کچھ مل جاتا، جو کہ ہمارے پیٹ بھرنے سے بھی زیادہ ہوا کرتا تھا۔ پہلا کتا کچھ فکر مند سا دکھنے لگا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تم آج پہلی دفعہ اس علاقے میں نظر آئے ہو اور ٹھیک ٹھاک صحت مند بھی ہو۔ کچھ اپنی آپ بیتی بھی سناؤ، لنگڑے کتے نے سوال کیا۔ کیا سناؤں یار، وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا۔ میں تو کوئی چند ہفتوں کا رہا ہوں گا جب مجھے ایک گھر میں رکھ لیا گیا۔ میرا مالک ایک 12-13 سالہ لڑکا تھا جو کہ میرا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ مجھے 2 وقت راتب دیا جاتا ہے۔ راتب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ہم نے تو آج پہلی بار تم سے سنا ہے، خارش زدہ کتے نے جواب دیا۔ راتب وہ کھانا ہوتا ہے جو کتوں کے لیے خاص طور سے تیار کیا جاتا ہے۔ میرے لیے روزانہ گوشت، ہڈیاں، چیچڑے ابالے جاتے، پھر انہیں ٹھنڈا کر کے اس کی یخنی میں پکی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے ڈالے جاتے، جو میں دن میں 2 بار مزے لے لے کر کھاتا۔ وہ بچہ مجھے خود شیمپو سے نہلاتا اور پھر تولیے سے میرے جسم کو خشک کرتا، ایک نرم برش سے میرے پورے بدن کا مساج کرتا۔ دیکھو ذرا غور سے، میرے جسم کے بال کتنے چمکدار ہیں۔ بالکل ہیں تو پھر تم نے گھر کیوں چھوڑا؟ بھائی میں کیوں چھوڑتا، لیکن جس دن سے میں اس گھر میں گیا تھا، ان کی دادی ہر وقت مجھے دور دور کرتی رہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ وہ بچہ تو میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ صبح اسکول جانے سے پہلے مجھے کھانا دے کر جاتا، اسکول سے واپسی پر مجھے گود میں اٹھاتا، پیار کرتا، میرے پاس بیٹھتا، اور اگر جو کبھی دادی اماں کی نظر پڑ جاتی تو وہ اسے بھی سلواتے سناتی، مجھے بھی نجس نجس جانے کیا کیا کچھ کہتی، پھر اس کے ہاتھ کئی بار دھلواتی اور رحمت کے فرشتے کو پکارتی رہتی۔ تو تم وہاں کتنے عرصے رہے؟ وہاں تقریباً 12 سال رہا۔ میں اور وہ ساتھ ساتھ کھیلتے کودتے بڑے ہوتے گئے۔ اب تو میں رات کو دبے پاؤں اس کے بیڈ روم میں بھی چلا جاتا تھا، اور کبھی کبھی رات کو دادی کے سونے کے بعد ان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھا کرتا۔
دادی آہستہ آہستہ کمزور اور بوڑھی ہوتی گئی اور ہم دونوں توانا اور جوان، پر ان کی رحمت کے فرشتے والی رٹ آج بھی جاری ہے۔ یار یہ رحمت کا فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ خارش زدہ کتے نے پوچھا۔ معلوم نہیں، میں نے بھی کبھی دیکھا تو نہیں، بس سنا ہی ہے۔ اچھا تو یہ بتاؤ، تو اتنے سالوں بعد یہاں کیسے آ گیا؟ لنگڑے کتے نے سوال کیا۔ اس نے افسردگی سے جواب دیا، میرا وہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے۔ بڑی بھی اب میری چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی مجھے جوتی اٹھا کے مار دیتی ہے۔ کو مجھے چوٹ تو نہیں لگتی ان کمزور ہاتھوں سے پھینکی ہوئی جوتی سے، لیکن بے عزتی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ آج تک اس گھر میں مجھے سب نے پیار ہی کیا ہے اور میں بھی بڑے فخر سے سب کے پیچھے دم ہلاتا پھرتا رہا۔ اب مجھ سے سہا نہیں جاتا۔ درست کہتے ہو دوست، لنگڑا بولا۔ اور وہ بچہ جس نے تمہیں پالا تھا کیا ہوا؟ وہ فوج میں بھرتی ہو کے اپنی تربیت کے لیے کسی دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ جاتے وقت ہر فرد کو بار بار میرا خیال رکھنے کی تاکید کر کے گیا تھا۔ مجھے وقت پہ کھانا دیں، نہلائیں، روز صبح گھر سے باہر فراغت کے لیے لے کے جایا کریں، پر مجال ہے جو کسی نے کان پہ جوں بھی رینگی ہو۔ بس پھر آج میں اداس بھی تھا اور غصے میں بھی، سو گھر سے بھاگ آیا۔ چاند پر نظر پڑی تو سوچا آزادی کا مزہ لے لوں اور بھونکنا شروع کر دیا، پر تم نے فوراً ہی خاموش کروا دیا۔ یار تمہاری کہانی تو بڑی دردناک ہے۔ اتنی پرآسائش زندگی چھوڑ کے تم گلیوں کی خاک چھانو گے؟ خارش زدہ نے سوال کیا۔ ہاں بھائی، یہ پاپی پیٹ سب کچھ کرواتا ہے۔ اگر تم کر سکتے ہو تو مجھے کیا ہے، میں بھی کر لوں گا۔ اس نے آہ کے سے انداز میں ہوں کی، پھر اسے سمجھاتے ہوئے گویا ہوا۔ ابھی کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا، ذرا اندھیرا اور گہرا ہو جائے تو نکلیں گے، تب تک بچے بھی گھروں کو لوٹ چکے ہوں گے، دکانیں بھی بند ہو چکی ہوں گی، پھر ہم آزادی سے دکانوں کے آگے پیچھے گھوم پھر کے بہت کچھ کھانے پینے کے لیے حاصل کر لیں گے۔ مگر ایک بات کا خیال رکھنا، یہاں سے باہر نکلتے ہی چاند کو دیکھ کے بھونکنا نہ شروع کر دینا۔ نہیں یار، میری تربیت میں تو اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ یہ تو آج آزادی ملی تو سوچا اپنا شوق پورا کر لوں، تم نے وہ بھی پورا نہیں کرنے دیا۔ ہمیں صرف اجنبی لوگوں کے اپنے گھر کے آس پاس دیکھ کر بھونکنے کی تربیت دی جاتی ہے، تاکہ مالک بھی ہوشیار ہو جائے اور آنے والا خوف زدہ۔ کیا تمہارا چاند کو دیکھ کے بھونکنے کو جی نہیں چاہتا؟ اس نے باقی دونوں سے سوال کیا۔ پہلے پہلے بہت چاہتا تھا۔ جب بھی ہم چاند کی طرف دیکھ کے بھونکتے تو انسان ہمیں پتھر مارتے اور کہتے نحوست مت پھیلاؤ۔ ان کے خیال میں اگر کتے آسمان کی طرف منہ کر کے بھونکیں تو یہ ان کے لیے منحوس ثابت ہوتا ہے۔ خارش زدہ بولا، کمال ہے بھائی، ہمارے فعل انسانوں پر کیوں کر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ ان کی یہ منطق میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ یار یہ انسان بھی نہ بڑی کتی چیز ہے۔ تیسرے کتے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یعنی کیا مطلب؟ خارش زدہ نے بائیں پنجے سے اپنی پسلیاں کھجاتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اپنا کیا دھرا دوسروں پہ ڈالنا انہیں خوب آتا ہے، نئے آنے والے نے جواب دیا۔ میں جس گھر میں رہتا تھا وہاں جب بھی گھر والے کسی ہوشیار یا تیز ترار شخص کا ذکر کرتے تو اسے کتی شاہ کہتے، اگر کسی ضدی کا ذکر کرتے تو اسے کتے کی دم کہتے، اگر اسے 100 سال بھی نلکی میں رکھو تب بھی وہ سیدھی نہیں ہوتی، اور جو کوئی بندہ ناپسند ہو اسے کتے کی شکل والا کہتے۔ لگتا ہے انسان اور کتے کا ساتھ ازل سے ہے، جبھی تو انسانوں کی معلومات ہمارے بارے میں اس قدر وسیع ہیں۔ لنگڑے نے اونگتے ہوئے کہا۔ اور تو اور اگر کوئی بندہ غصے میں مسلسل بولتا چلا جائے تو اسے کہتے کیوں کتے کی طرح بھونک رہے ہو؟ پر ہم غصے کی وجہ سے تو نہیں بھونکتے، ہم تو خطرہ بھانپ کے بھونکتے ہیں، خارش زدہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یار ان بیچاروں کو ہماری نفسیات کا کیا پتا، ابھی تک تو انہیں خود اپنی نفسیات کا بھی پورا ادراک نہیں۔ تیسرے نے وضاحت کی اور بولا، ہاں میں تمہیں ایک اور مزے کی بات سناؤں۔ کل میرے مالک کی بہن اپنے چھوٹے بھائی کو کتوں کے بارے میں کچھ پڑھ کے سنا رہی تھی، جس کا عنوان تھا عقل مند کتا۔ وہ بولی، ایک شخص نے ایک کتے سے کہا کہ مجھے کتوں سے 2 وجہ سے نفرت ہے۔ کتے نے پوچھا وہ کیا؟ وہ شخص بولا، ایک تو یہ کہ کتے دیوار پہ پیشاب کرتے ہیں۔ کتے نے جواب دیا، وہ اس لیے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس زمین پہ سجدہ نہ کر دے جہاں پیشاب کیا گیا ہو۔ وہ شخص اس کی بات سن کے بہت خوش ہوا۔ اور دوسری کتے نے سوال کیا،
دوسرے یہ کہ تم فقیروں پہ بھونکتے ہو۔ کتا بولا ہم فقیروں پہ اس لیے بھونکتے ہیں کہ وہ بندوں سے مانگتے ہیں، خدا سے نہیں مانگتے۔ کتے کا جواب سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے پیار کیا اور بولی ہمارا ڈبو تو سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ پیچھے سے دادی کی نحیف آواز آئی، ہاتھ دھو، کتنی بار کہوں، کتا ناپاک ہوتا ہے۔ اتنے سال ان کے ساتھ رہنے کے باوجود نہ تو میری ناپاکیزگی گئی، نہ ہی رحمت کا فرشتہ ان کے گھر میں آیا۔ چلو شکر ہے ہماری کوئی اچھی بات انسان کو بھی نظر آئی۔ لنگڑا بولا، ارے نہیں، ہماری وفاداری کا تو انسان شروع ہمیشہ سے قائل ہے، اسی لیے تو اکثر گھروں میں حفاظت کے لیے کتے رکھے جاتے ہیں۔ ہاں یہ تو تم درست کہتے ہو، خارج زدہ بولا۔ اب چلو خاصا سناٹا چھا گیا ہے اور بھوک بھی چمک اٹھی ہے، ہاں ہاں چلو چلتے ہیں۔ لنگڑا بھی اٹھ کھڑا ہوا اور وہ تینوں مارکیٹ کی طرف چلنے لگے۔ وہ مارکیٹ بند ہو چکی تھی لیکن ان کے پیٹوں کو بھرنے کے لیے کافی کچھ ادھر ادھر گندگی کے ڈھیروں پر موجود تھا۔ وہ دونوں تو ذوق و شوق سے کھاتے رہے، پر ڈبو کو تو نہ رغبت محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی مزہ آ رہا تھا۔ البتہ کچھ روٹیوں کے ٹکڑے اور تازہ پھینکی ہوئی ہڈیاں اس نے بھوک مٹانے کے لیے کھا تو لی، مگر اسے ان سب سے گھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ البتہ وہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ خوش گپیاں لگا کے خوش ضرور تھا۔ کافی دیر گھومنے پھرنے اور خوب پیٹ بھر لینے کے بعد لنگڑا بولا، چلو بھائیو، اس سے پہلے کہ روشنی ہو جائے ہمیں پل کے نیچے پہنچ جانا چاہیے، پر یہ نہ ہو کہ بچوں کے پہنچنے سے پہلے کتے مار مہم والوں کی گاڑی پہنچ جائے اور ہمیں دھر لے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ ڈبو نے پوچھا۔ ارے تمہیں معلوم نہیں؟ یہ سٹی کارپوریشن کے لوگ اپنی گاڑی میں آوارہ کتوں کو مارنے کی مہم پر نکلتے ہیں۔ پہلے تو وہ آوارہ گھومنے والے کتوں کو گولی مار دیا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ گولی 25 روپے کی ہو گئی ہے تو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور زہر کے ٹیکے لگا کے مار دیتے ہیں۔ نہ کر یار، کیوں ڈراتے ہو؟ ڈرنے والی کیا بات ہے؟ ہم اتنے سالوں سے یہ سب دیکھ رہے ہیں، آج تک ان کے قابو نہیں آئے۔ ہاں البتہ یہ ٹوٹی ٹانگ کہیں پھنسوا نہ دے۔ بس کرو یار، تم نے تو میرا دل دہلا دیا۔ ڈرو نہیں، ہم بھی اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے، وہاں کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اور دونوں اسے تسلیاں دینے لگے۔ یار میں سوچ رہا ہوں کہ بڑی بھی اب اتنی بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہیں کہ ان کی ایک آدھ جوتی سے مجھے کوئی چوٹ ووٹ تو لگتی نہیں۔ دوسرے مجھے بھی یقین ہے کہ میرے ہوتے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ آئے یا نہ آئے، مگر موت کے فرشتے کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تم لوگ اپنا خیال رکھنا، یہ کہہ کر اس نے سڑک کے دوسری طرف تیزی سے بھاگنا شروع کر دی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا اور یک زبان ہو کے بولے، کتی شے ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سیکشن میں ہم نے آپ کے لیے ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ کے لنکس دیے ہیں۔ ان کو استعمال کر کے آپ ہر قسم کی خریداری پہ ڈسکاؤنٹ اور ڈیل حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ملک میں ان ویب سائٹس کی سروس میسر نہیں ہے تو ہمیں اسکرین پہ دیے گئے ای میل ایڈریس پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا کے ہر ملک میں ڈیلیور کرتے ہیں۔ ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، منی گرام اور بینک ڈیبٹ سے ہم پیمنٹ وصول کر سکتے ہیں۔